کل سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کے متعلق ایک حصہ آپ کے سامنے آیا. عرض کیا تھا کہ ان کا نام جندب بن جنادہ، والدہ کا نام رملہ ہے، غفار قبیلے سے ان کا تعلق تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والوں میں ان کا نمبر 5واں آتا ہے کہ یہ 5ویں نمبر کے مسلمان تھے. تو لہذا بہت ہی قدیم الاسلام تھے، یعنی بالکل ابتدائی دور کے مسلمانوں میں سے تھے. ان کے متعلق ان سے حدیثیں بھی کئی مروی ہیں، جناب نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے انہوں نے حدیثیں نقل کی ہیں. ایک موقع پر آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مخاطب کر کے ارشاد فرمایا کہ اے ابو ذر، من قال لا الہ الا اللہ ومات علی ذلک دخل الجنہ، کہ جس نے لا الہ الا اللہ پڑھا اور اسی عقیدے پر اس کا انتقال ہوا کہ اللہ کے علاوہ کوئی مشکل کشا نہیں ہے، اللہ کے علاوہ کوئی حاجت روا نہیں ہے، نفع نقصان کے مالک اللہ ہیں اور اللہ ہی معبود حقیقی ہیں، اس عقیدے پر وہ زندگی گزاری اور موت آئی اس کی، نبی علیہ السلام نے فرمایا وہ جنت میں داخل ہوگا. تو حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ نے نبی علیہ السلام سے عرض کیا، قلت، وہ کہتے ہیں اپنے بارے میں کہتے ہیں میں نے نبی علیہ السلام سے عرض کیا، وَإِن زَنَا وَإِن سَرَقَ وَإِن زَنَا وَإِن سَرَقَ، کہ اللہ کے رسول چاہے وہ جو کلمہ پڑھ لے وہ بدکاری بھی کرے، چوری بھی کرے، پھر بھی جنت میں داخل ہوگا. نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ہاں وہ جنت میں داخل ہوگا. پھر یہ انہوں نے عرض کیا اللہ کے رسول اگرچہ وہ زنا کرے، اگرچہ وہ چوری کرے، آپ علیہ السلام نے فرمایا ہاں. تیسری دفعہ بھی انہوں نے یہ سوال کیا تو نبی علیہ السلام نے فرمایا ہاں بھائی اگرچہ تجھے ناگوار گزرے. تو بات پکی کر دی ہے. مطلب یہ ہے کہ کلمہ لا الہ الا اللہ کی تاثیر ہے. ایک آدمی اگر ان گناہوں میں لگا ہوا ہے اور موت اس حال میں آئے گی، توبہ نہیں کی، تو آخر کبھی نہ کبھی تو وہ جنت میں جائے گا، اور جائے گا اس کلمے کی برکت سے جنت میں جائے گا. اسی طرح ان سے ایک روایت ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ افضل الایمانی الحب فی اللہ والبغض فی اللہ، سب سے افضل ایمان یہ ہے کہ انسان محبت کرے اللہ کے واسطے، نفرت کرے اللہ کے واسطے. محبت بھی اللہ کے واسطے ہو، نفرت بھی اللہ کے واسطے ہو، یعنی اپنی خواہشات کا دخل نہ ہو، اللہ کے لیے محبت کرے چاہے کوئی بھی ہو، اور نفرت اللہ کے لیے کرے اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے تو اللہ کے لیے نفرت کرے. کفر ہے، انسان کفر سے نفرت اس لیے کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کفر کو پسند نہیں کرتے، کفریہ اعمال کو اللہ پسند نہیں کرتے، شرک کو اللہ پسند نہیں کرتے، اسی طرح بدعات اور رسومات کو اللہ پسند نہیں کرتے. یہ بھی ان چیزوں سے نفرت کرتا ہے اس لیے کہ اللہ کو یہ چیزیں پسند نہیں ہیں. اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین بہترین جو ہے نا اس کا نمونہ تھے. چنانچہ آتا ہے ایک واقعات تو کئی ہیں کہ ایک جنگ کے اندر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ایک کافر سے لڑ رہے تھے، یہاں تک کہ اس کے سینے کے اوپر چڑھ دوڑے بیٹھ گئے اور بس قریب تھا کہ وہ ذبح کرتے اس کو، لیکن اس کافر نے نعوذ باللہ حضرت علی حیدر کرار کرم اللہ وجہہ رضی اللہ عنہ کے چہرے مبارک پر تھوک دیا. لیٹا ہوا تھا نیچے تو وہ اوپر تھے، تھوک دیا اس نے. حضرت علی رضی اللہ عنہ نے چھوڑ دیا. کسی نے کہا بھائی آپ نے مارا کیوں نہیں ہے؟ کہا اس لیے کہ پہلے میں لڑ رہا تھا تو اللہ کے لیے لڑ رہا تھا، لیکن جب اس نے مجھے تھوکا تو اب اس میں میرے جذبات مل گئے. اب یہ خالص لڑنا نہیں ہوا اس لیے کہ اس میں میرے جذبات بھی اندر شامل ہو رہے تھے کہ اس نے میرے چہرے پر تھوکا ہے، اس لیے میں ہٹ گیا کہ اس مبارک کام میں میرے جذبات شامل نہ ہوں، ورنہ یہ تو ثواب کے بجائے گناہ نہ مل جائے. تو اس لیے نبی علیہ السلام نے فرمایا، روایت کرنے والے ابو ذر رضی اللہ عنہ کہ بہترین اور بڑھیا ایمان اللہ کے لیے محبت کرنا ہے، اور بہترین اور بڑھیا ایمان اللہ کے لیے نفرت کرنا ہے. ایک روایت میں آتا ہے، یہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا جس کا مفہوم یہ ہے ما زہید عبد فی الدنیا، کہ اصل زاہد اس کو کہتے ہیں کہ جو دنیا سے محبت نہیں کرتا. دنیا میں تو رہنا ہے لیکن دنیا سے دل نہیں لگاتا. جو آدمی دنیا سے دل نہ لگائے اور دنیا کے اندر زندگی گزارے تو اللہ تبارک و تعالی امبت اللہ الحکمت فی قلبہ، اللہ اس کے دل میں علم و حکمت کے چشموں کو جاری کریں گے. وانطق بها لسانہ، اور اللہ اس کی زبان پر عجیب عجیب کلمات کو جاری کریں گے. وہ بڑی بڑی بہترین قسم کی علم و حکمت والی، دانش والی اور عقل والی وہ باتیں کرے گا. اور رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا
وبصرہ الدنیا، وہ دنیا کو اللہ تبارک و تعالی وبصرہ عیب الدنیا، دنیا کے عیب اللہ اس کے سامنے دکھائیں گے کہ یہ دیکھو یہ عیب ہے دنیا میں، یہ عیب ہے، تو یہ دنیا کے عیب دکھائیں گے۔ وداءہا ودواءہا، اور دنیا کی بیماریاں اللہ بتائیں گے، اس کا علاج بھی بتائیں گے کہ دنیا کی بیماری یہ ہے، اب اس سے بچنے کے طریقے یہ ہیں، اللہ اس کو سجاتے رہیں گے، یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالی اس دنیا سے اس کو نکال کر امن والے گھر کی طرف اللہ اس کو منتقل فرمائیں گے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ جناب رسول اللہ یہی روایت کرتے ہیں حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ، فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے ایک موقع پر فرمایا انی لأعلم آیۃ لو اتخذ الناس بها لکفتہم، میں ایک آیت ایسی جانتا ہوں اگر لوگوں نے اس ایک آیت پر بھی عمل کر لیا تو یہ ان کی نجات کے لیے کافی ہے۔ اور وہ آیت پھر نبی علیہ السلام نے پڑھی وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، کہ جو اللہ سے ڈر گیا اللہ اس کے لیے راہوں کو کھولیں گے، اللہ اس کے لیے بند راستوں کو کھولیں گے، ایسی جگہ سے رزق دیں گے کہ اس کے گمان میں بھی نہیں ہوگا۔ بس ڈرتا رہے اللہ سے، اللہ کے احکام پر، حرام سے بچتا رہے، حلال کرتا رہے، اللہ ایسی جگہ سے روزی دیں گے اس کے گمان میں عقل میں بھی وہ بات نہیں آئے گی، ایسا اللہ اس کو رزق دیں گے۔ چنانچہ واقعات میں ایک واقعہ آتا ہے، آپ حضرات نے شاید سنا ہو کہ ایک صحابی اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے، وہ استنجا کرنے کے لیے بیٹھے، قضاء حاجت کے لیے باہر تشریف لے گئے، وہ بیٹھے تو وہاں ایک بل تھا، یعنی سوراخ تھا، چوہے کا بل تھا، اس کے قریب تھے، تو وہ چوہا آیا اور باہر نکلا اور ان کے سامنے ایک اشرفی رکھ دی، پھر اندر گیا، پھر آیا باہر، دوسری اشرفی رکھی، پھر تیسری، یعنی 10 سے اوپر اشرفیاں اس نے رکھی اور وہ چلا گیا۔ اب وہ صحابی رسول پریشان، بھائی یہ کیا معاملہ ہوا ہے؟ تو انہوں نے ان اشرفیوں کو اٹھایا اور سیدھا اللہ کے رسول علیہ السلام کے پاس لے گئے، اس لیے کہ وہ صحابہ تھے، ہر کام پوچھ کر کیا کرتے تھے، ہماری طرح نہیں تھے بھائی، انڈا ملے تو اقصی مسجد میں اسپیکروں پر اعلان ہوتا ہے، اور جب وہ اتنا بڑا ہاتھی ملے تو پھر اس کے لیے اعلان ہی کوئی نہیں، وہ چھپا دیتے ہیں۔ میں اسی مثال بتا رہا ہوں، تو چھوٹی چیز ملے تو اعلان ہو رہا ہے کہ جی میں بڑا مخلص ہوں، اور جب تگڑی چیز ملے تو کوئی نہیں، بھائی اللہ کی زمین سے ملا ہے، میں اللہ کا بندہ ہوں، یہ چیز بھی اللہ کی، زمین بھی اللہ کی، ہم تو آپس میں سانجھے رشتہ دار ہیں، چلو بھائی لے لیا۔ تو صحابہ پوچھ کر کیا کرتے تھے، اور یا ایسا بھی نہیں کہ یار اگر میں نے مولوی صاحب سے مسئلہ پوچھ لیا اور یہ حرام ہوا میں پھنس جاؤں گا، اس لیے میں مسئلہ پوچھتا ہی نہیں ہوں، تو مجھے پتہ ہی نہیں ہوگا، میں اللہ کو کہہ دوں گا یا اللہ میں تو اس مسئلے سے واقف نہیں تھا۔ یہ اپنے کو بہلانے کے بہانے تو اچھے ہیں۔ تو صحابہ کرام ہر بات پوچھتے تھے، وہ لے گئے اشرفیاں نبی علیہ السلام کے پاس، اور اللہ کے نبی علیہ السلام سے عرض کہ اللہ کے رسول بل سے یہ چیزیں ملی ہیں، چوہا آ رہا تھا وہ دے رہا تھا، آپ علیہ السلام نے فرمایا اللہ نے آپ کے لیے غیب سے روزی کا بندوبست کیا ہے، کہ آپ اس کو استعمال میں لا سکتے ہیں۔ ایک مولوی صاحب فرمانے لگے صحابہ کے لیے بلوں سے روزیاں آتی تھیں، ہمارے پیسے بلوں میں جا رہے ہیں، گیس کے بل، بجلی کے بل، ٹیلی فون کے بل، اب تو پتہ نہیں اور بھی کون کون سے بل آئیں گے، تو یہ سارے کے سارے کیا ادھر ہی جا رہے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ جو اچھا رابطہ رکھتا ہے، تعلق رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے غیب سے رزق کا، روزی کا بندوبست کرتے ہیں۔ ایک اور واقعہ ذہن میں چلیں، آج تو ویسے بھی اتوار ہے، عرض کر دیں کہ ایک اللہ والے تھے، غالباً ان کا نام تھا عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ، عبداللہ بن مبارک کے والد صاحب تھے، مبارک رحمۃ اللہ علیہ، بہت بڑے اللہ والے تھے۔ وہ جا رہے تھے نہر کے کنارے، نہر کے پانی کے دوش پر، پانی کے اوپر ایک سیب اوپر جو ہے نا وہ تیرتا ہوا آ رہا تھا، انہوں نے وہ سیب لیا۔ اس وقت بھوک لگی ہوگی، کبھی کبھی انسان بھولے سے کر لیتا ہے، بعد میں افسوس کرتا ہے، انہوں نے وہ سیب اٹھایا، ایک چک مارا۔ اب جب ایک چک مارا تو انہوں نے کہا او بھائی یہ میں نے کیوں کھایا، یہ تو کسی کا ہوگا، میں نے تو مالک سے پوچھا بھی نہیں، اور میں نے ایک اس کا چک لے لیا، چلو بھائی اب مالک کو ڈھونڈو، یہ ہے تقوی والے، مالک کو ڈھونڈو۔ اب جہاں سے پانی کا بہاؤ آ رہا تھا اسی سمت کی طرف یہ گئے، آگے گئے تو سیب کے باغ نظر آئے ان کو، یہ مالک کا پتہ معلوم کیا، مالک سے ملے اور مالک سے کہا کہ جی یہ میں نے غلطی سے کھا لیا ہے یہ سیب تھوڑا سا،
تو آپ مجھے معاف کر دیجیے گا، میں بھول گیا تھا پھر مجھے یاد آیا تو آپ مجھے معاف کر دیجیے گا، اس کے بدلے میں آپ جو کہیں گے میں کرنے کو تیار ہوں، اگر کوئی خدمت لینا چاہتے ہیں تو، تاکہ یہ اجرت کے طور پر مزدوری میں ہو جائے گا تو حلال ہو جائے گا۔ تو مالک بھی مالک تھا، اس نے کہا نہیں بھائی اس کے لیے تو بڑی سخت شرط ہے۔ کہا کیا؟ کہ آپ نے میری بیٹی سے شادی کرنی ہوگی، اور بیٹی بھی کیسی؟ اندھی ہے، بہری ہے، لنگڑی لولی ہے، گونگی ہے، یہ سارے عیب اس میں، اور اگر آپ نہیں کریں گے تو قیامت میں آپ کا گریبان پکڑوں گا۔ اب مرتا نہ کیا کرتا۔ انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے بھائی منظور ہے۔ وہ قیامت میں وہ پکڑے تو وہ تو خطرناک ہے، یہاں یہ زندگی گزر جائے گی۔ اب جب شادی ہو گئی، نکاح ہو گیا، تو جب بیوی کے سامنے آیا تو دیکھا تو بیوی تو ماشاءاللہ چاند جیسی خوبصورت، حسین پری، آنکھیں بھی صحیح سلامت ہیں، بول بھی رہی ہے، سلام کیا، کان بھی صحیح سلامت ہے، سن رہی ہے، ہاتھ پاؤں بھی کوئی ٹیڑھے شیڑے نہیں ہے، بالکل صحیح سلامت ہے۔ وہ پھر گئے اس باغ والے کے پاس کہ لگتا ہے یہ رونگ آ گیا ہوں، میں غلط آ گیا ہوں، یہ دوسرے ٹریک پہ جو ہے نا کوئی اور دوسرا سٹاپ تھا، میں غلطی سے۔ اب وہ ان کے پاس گیا، وہ بھائی آپ نے مجھے تو کہا تھا اندھی بہری ہے، لنگڑی لولی ہے، یہ تو بالکل صحیح سالم ہے، بھائی یہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا بھائی یہی تو ہے۔ کہا یہ تو اندھی بہری گونگی نہیں ہے۔ کہا میری مراد اس سے یہ تھی کہ اندھی ہے، اس نے آج تک کسی اجنبی مرد کو نہیں دیکھا۔ ہمارے یہاں تو چھوٹی چھوٹی بچیاں ہو رہی ہیں، ٹک ٹاک بنا رہی ہیں، امائیں پردہ ڈالتی ہیں، امائیں، باپ بیچارہ گرمی میں دھوپ میں اپنی اولاد کے لیے کماتا ہے، لوگوں کی گالیاں سنتا ہے، اور مائیں جا کر پردے ڈال دیتی ہیں، ٹک ٹاکر بن رہی ہیں۔ بھائی چھوٹی چھوٹی بچیاں ہیں، ان کے اپنے اکاؤنٹ بنے ہوئے ہیں۔ یہ نبی علیہ السلام نے فرمایا نا میری امت کا فتنہ مال ہے، اکاؤنٹ بنے ہوئے ہیں، ان کے پیسے بھی آنا شروع ہو گئے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ چھوٹے چھوٹے لڑکے ہیں، اکاؤنٹ کھل گئے ہیں اور پیسے آنا شروع ہو گئے، ناچ کود کر رہے ہیں، ڈانس بانس کر رہے ہیں۔ تو اب میری بیٹی اندھی اس لیے اس طرح ہے کہ اس نے کبھی اجنبی مرد کو نہیں دیکھا۔ اب اسی طرح کانوں کی سماعت اس کی صحیح نہیں ہے، یعنی کان سے نہیں سنا، کیا مطلب؟ کبھی اس نے میوزک نہیں سنا، حرام باتیں نہیں سنی ہیں، زبان کی جو ہے نا گونگی ہے، کیوں؟ اس لیے کہ یہ زبان سے کبھی اس نے غلط باتیں نہیں کی ہیں، پاؤں سے اپاہج ہے، گندی مجلسوں میں نہیں گئی ہے۔ ہر دفعہ کوئی نہ کوئی ربط اور تعلق کی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ بھائی آج تو ہماری بچیاں، اور اب وہ آپ حضرات کے سامنے آ بھی جائے گا، ہماری سندھ گورنمنٹ اسلام کو بہت پسند کرتی ہے۔ سندھ گورنمنٹ کے تو دل کے اندر اسلام کی محبت رچی بسی ہوئی ہے ماشاءاللہ سے۔ آپ کے جام شوروں کے روڈ پر ایک جو ہے نا وہ ڈانس انسٹیٹیوٹ انہوں نے کھولا ہے، اس کی اوپننگ اس رمضان میں کی ہے انہوں نے۔ پیر سے داخلے ہوں گے کہ لڑکیاں ناچیں، قوم کی بچیاں ناچیں، بے حیا اور بے شرم بنے، یہ حال ہے بھائی۔ وہ کہے کہ میری بیٹی لنگڑی اس طرح ہے، اپاہج اس طرح ہے کہ میری بیٹی حرام مجلسوں میں نہیں گئی، میری بیٹی فنکشنوں میں نہیں ناچا اس نے۔ تو یہ ہے میری اس سے مراد، اور میں نے آپ کا انتخاب اس لیے کیا کہ اللہ نے آپ جیسا بندہ مجھے دیا، نیک داماد بھی اللہ کی روزی ہے، کہ آپ کا انتخاب اس لیے میں نے کیا کہ جو بندہ ایک سیب کے بارے میں اتنا پریشان ہے، مارے پھر رہا ہے، در در کی ٹھوکریں کھا رہا ہے کہ اس کا مالک مجھے مل جائے تاکہ میں اس سے معافی کروا لوں، جان وہ گلو خلاصی کروا لوں تاکہ میں اس سے معافی مانگ لوں، تو ایسا داماد مجھے پھر کبھی ملے گا، اس لیے میں نے آپ سے ایسی باتیں کہی تھی۔ یہ ہے اللہ جب انسان تقوی والی زندگی اختیار کرتا ہے، اللہ ایسی جگہ سے رزق دیتے ہیں کہ اس کے گمان میں بھی نہیں ہوتا۔ رزق صرف روٹی کا نام تھوڑی، یہ بھی ہے رزق اور روزی کا معنی اللہ کی نعمت ہے، اولاد کی صورت میں، نیک داماد کی صورت میں، نیک بہو کی صورت میں، نیک بیٹی کی صورت میں، وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی علیہ السلام کی حدیث نقل کی کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا اگر لوگ صرف اس ایک آیت پر عمل کر لیں ان کے لیے کافی ہو جائے گا، پھر راشن کارڈ کے لیے لائنوں پر کھڑا نہیں ہونا پڑے گا، بس اللہ روزی دیں گے، ہم اللہ کا کام کریں، اللہ کے ذمے اللہ ہمارے کام کریں گے۔ وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها، روئے زمین پر ہر جاندار کا رزق اللہ کے ذمے ہے، اللہ فرما رہے قرآن میں۔ ایک روایت ان سے یہ بھی مروی ہے کہ جناب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لا عقل کا تدبیر، کہ
تدبیر سے زیادہ یعنی اپنے کام کو منظم انداز میں کرنا، مینیج کرنا، اپنے کاموں کو منظم انداز میں کرنا، اس سے بڑھ کر کوئی عقل مندی نہیں۔ کوئی بھی کام کریں بڑے ڈسپلن سے کریں، بڑے طریقے سے کریں، بڑے نظم و ضبط سے کریں، تو اس سے بڑھ کر کوئی عقل مندی نہیں کہ اپنا کام بڑے ہی اچھے طریقے سے کریں۔ ولا ورع کالکفی، اور تقوی کسے کہتے ہیں؟ فرمایا کہ اس سے بڑھ کر تقوی نہیں کہ کوئی انسان اپنی ذات سے کسی کو اذیت نہ دے، یعنی میں اپنی ذات سے کسی کو اذیت نہ دوں، یہ سب سے بڑا تقوی ہے کہ میں نماز پڑھوں ایسے کہ میرے بھائیوں کو میری وجہ سے تکلیف نہ ہو، میری قرآن کی تلاوت سے لوگوں کو تکلیف نہ ہو، میرے رہن سہن سے لوگوں کو تکلیف نہ ہو، یہ ہے سب سے بہترین تقوی۔ اور تیسرا فرمایا ولا حسب کالحسن الخلقی، اچھے اخلاق سے بڑھ کر حسب نسب نہیں ہے۔ اعلیٰ گھرانے کا ہو لیکن ہو بدتمیز، گوری چمڑی والا ہو لیکن انتہا درجے کا بد اخلاق ہو، نہیں بھائی، سب سے اچھا وہ ہے حسب کے اعتبار سے جس کے اخلاق اچھے ہوں۔ جب بچہ اچھا کام کرتا ہے نا، لوگ کیا کہتے ہیں؟ لگتا ہے کوئی خاندانی آدمی ہے، کوئی تمیزدار گھرانے سے تعلق ہے، ماں باپ نے بڑا آپ کو اچھا طریقہ سکھایا ہے رہن سہن کا۔ تو یہ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ حدیث بھی نقل کی ہے۔ غزوہ تبوک ہوا، 3 تاریخ تھی، جمعرات کا دن تھا، 9 ہجری ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ 9 ہجری فتح مکہ کے بعد ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا بھائی چلو کافروں سے لڑنا ہے۔ یہ پہلا غزوہ ہے کہ آپ علیہ السلام نے اوپن اعلان کیا، ورنہ ہر غزوے میں آپ علیہ السلام اشاروں سے بتاتے تھے صحابہ کرام کو، تاکہ کافروں کو بھنک نہ پڑے، وہ اپنے پھر کوئی پروپیگنڈا کوئی چال نہ کھیلیں۔ اس موقع پر نبی علیہ السلام نے کھلم کھلا بتایا کہ بھئی فلاں کافروں سے لڑنے جانا ہے، لہذا تیاری کر لو۔ اطراف کے گاؤں گوٹھوں اور دیہاتوں کے لوگ بھی تیار ہو گئے، مدینے کے لوگ بھی تیار ہو گئے، بس عورتیں اور بچے تھے اور جو معذور تھے وہ تھے، باقی سب نکلے۔ یہ سخت گرمی کا عالم تھا، یہاں تک کہ حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ نے اس غزوے میں جو تعاون کیا مجاہرین کے ساتھ، 300 اونٹ سامانوں کے ساتھ، اور اسی طرح اشرفیاں کئی ساری دی۔ عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ نے 100 اوقیہ چاندی دی، حضرت عمر نے 200 اوقیہ چاندی اور اپنے گھر کا آدھا سامان دیا، اور ابو بکر کے تو کیا کہنے ہیں رضی اللہ عنہ، پورا سامان دے دیا، یہاں تک کہ گھر کی دیوار پر اپنا ہاتھ پھیرا کہ کہیں سوئی بھی باقی نہ رہے، وہ بھی میں اللہ کے نام پر ان مجاہرین کے نام کرتا ہوں، اللہ کی راہ میں دیتا ہوں، دین اسلام کے دفاع اور خدمت کے لیے دیتا ہوں۔ تو یہ ایسا غزوہ تھا، سخت تنگی کا عالم تھا۔ اب آپ علیہ السلام کے ساتھ صحابہ روانہ ہو گئے۔ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تاخیر سے آئے، سواری کا مسئلہ ہو گیا تھا، سواری کوئی ڈھنگ کی ملی نہیں، تو لہذا انہوں نے کہا جانا تو ہے، سامان اپنے سر پر رکھ کر روانہ ہو گئے۔ اب نبی علیہ السلام پوچھتے بھی تھے فلاں آدمی آیا کہ نہیں آیا، فلاں جی نہیں آیا، تو دھول مٹی اڑی، آپ علیہ السلام اور صحابہ کو دور سے نظر آیا کہ گرد و غبار اڑ رہی ہے، کچھ صحابہ آ رہے ہیں اور ایک آدمی آ رہا ہے۔ آپ علیہ السلام نے دعا کی کن ابا ذر، اللہ کرے کہ یہ ابو ذر ہو، میرا ابو ذر ہو، میرا ابو ذر ہو، اللہ کرے یہ وہ ہو۔ تو تھوڑی دیر میں دیکھا تو ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ آئے، نبی علیہ اور اکیلے آئے۔ اس موقع پر نبی علیہ السلام نے فرمایا یرحم اللہ ابا ذر، اللہ تعالیٰ رحم کرے ابو ذر پر، یعیش وحیدہ، یہ اکیلے ہی زندگی گزارے گا، ویموت وحیدہ، اکیلے ہی اس کا انتقال ہوگا، وتشہد علیہ عصابۃ من المؤمنین، اور اس کی نماز جنازہ کے لیے مسلمانوں کی ایک جماعت آئے گی، ہوگا اکیلے لیکن اللہ تعالیٰ کی مدد آئے گی کہ اس کی نماز جنازہ کے لیے مسلمانوں کی ایک جماعت پہنچ جائے گی۔ چنانچہ طبیعت میں ذرا سختی تھی، وہ اس بات کے قائل نہیں تھے کہ لوگ اپنے پاس 4 5 6 دن کا سٹاک کر کے رکھے، کھانا پینا اناج وغیرہ نہیں، وہ باقاعدہ کہتے تھے بھائی میں تم لوگوں کو میں فتویٰ دوں گا، 1 دن سے زیادہ 2 دن سے زیادہ رکھنے کی تمہیں اجازت نہیں ہے۔ تو اس لیے حضرت عثمان ابن عفان نے ان کو ملک شام بلا لیا، حضرت امیر معاویہ کے پاس، وہاں بھی یہ اپنی وہ طبیعت کی سختی تھی تو
ان کو پھر قبرص کے جہاد میں بھیج دیا. قبرص فتح ہوا, واپس آئے تو ان کو مدینہ پاک دوبارہ بھیج دیا کہ بھائی ان کی طبیعت میں سختی زیادہ ہے, لوگ ان کی سختی برداشت نہیں کر پائیں گے. مدینہ آئے تو مدینہ میں بھی وہی حال تھا. پھر عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ نے ان کو ربضہ کے مقام پر بھیج دیا. ان کی اہلیہ ساتھ تھیں, ایک غلام نوکر بھی ان کو دیا کہ یہ پرانے صحابی ہیں, ان کی خدمت کرنا, یہ اللہ کے بہت بڑے ولی اور نبی کے مقدس معزز صحابی ہیں, ان کی خدمت میں کوئی کسر نہیں ہو. تو وہ اکیلے ربضہ مقام پر ہیں, ایک بیوی ایک غلام نوکر. اب انتقال ہونے لگا, سنیے گا, انتقال ہونے لگا تو انہوں نے کہا بھائی کفن وغیرہ کی تیاری کر لینا, اور تم یہ لبے سڑک اونچی کسی جگہ پر دیکھنا, مسلمانوں کا گروہ آئے گا, میری نماز جنازہ پڑھے گا. بیوی رو رہی ہے, او بھائی, وہ رو بھی رہی تھی بیوی کہ آپ اکیلے فوت ہوں گے, غسل کون دے گا آپ کو, نماز جنازہ کون پڑھائے گا. انہوں نے کہا میری نماز جنازہ کے لیے مسلمانوں کا مجمع آئے گا, جماعت آئے گی. کہ آپ کیسے کہہ رہے ہیں؟ کہ اللہ کی قسم, ایک موقع پر میں نبی علیہ السلام کے ساتھ تھا, آپ علیہ السلام نے فرمایا آپ میں ایک بندہ ایسا ہے جو اکیلے ہی لوگوں سے رہے گا, اکیلے ہی جیے گا, اکیلے ہی فوت ہوگا, اور ایک مجمع جماعت مسلمانوں کی اس پر نماز جنازہ پڑھے گی. تو میرے ساتھ کے جو ساتھی اس مجمع میں تھے وہ سب کے سب اللہ کو پیارے ہو گئے. اب میں ہی ایک بچا ہوں, لازمی بات ہے وہ میں ہی ہوں, باقی تو اپنے اپنے خاندان اور قوم قبیلے والوں کے پاس یا اللہ کے راستے میں ان کی شہادتیں ہوئی ہیں. اب میں ایک ہی بچا ہوں اور میں سب سے الگ تھلگ ہوں, مدینہ پاک میں بھی نہیں ہوں, ربضہ کے مقام پر ہوں. تو کیا غم نہ کرنا آپ. اب ان کا انتقال جب ہوا تو ان کی بیوی آگے گئی, اس لیے کہ یہ بھی فرمایا عجیب, ما کذبت ولا کذبت, نہ میں جھوٹ بول رہا ہوں نہ مجھے جھوٹ کہا گیا, مجھے میرے پیارے نبی نے فرمایا اور میرے نبی سچے ہیں. تبھی تو ایک موقع پر نبی علیہ السلام نے فرمایا ایسے شخص پر آسمان سایہ فگن نہیں ہے, اور نہ ایسے شخص کو اپنے کندھوں پر اٹھایا جو ابو ذر سے زیادہ سچا ہو. تو یہ سچے ہیں. تو ابو ذر نے فرمایا کہ اپنی بیوی سے غم نہ کرنا, آئے گا لشکر, آئے گا مسلمانوں کا, میری نماز جنازہ پڑھنے آئے گا. میرے محبوب نے فرمایا, صادق اور مصدوق ہیں وہ صلی اللہ علیہ وسلم. ان کی اہلیہ کھڑی تھی کہ بھئی شوہر نے کہا ہے نبی کا فرمان ہے, نبی کا فرمان 100% سچا ہے. دیکھا تو خاک اڑ رہی تھی, دھول اٹھ رہی تھی. اور بیوی نے یہ بھی کہا کہ بھئی لوگوں نے حج کر لیا, قافلے تو چلے گئے ہیں. کہا نہیں کچھ بھی ہو بھائی میں نہیں جانتا, بس میرے نبی نے کہا ہے آئے گا. انتقال ہو گیا. اب آئے تو جب دھول اور غبار چھٹا, دیکھا ایک مجمع آیا, ایک لشکر آیا, تو انہوں نے کہا کون؟ کہا میں ابو ذر کی بیوی ہوں, یہ اللہ کے رسول صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم, ان کا انتقال ہوا ہے, تو آپ ذرا ان کی نماز جنازہ پڑھ لیں. اس لشکر کا سربراہ کون تھا؟ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ. ان کی آنکھوں سے آنسو نکل گئے کہ یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ اللہ نے ہمیں توفیق عطا فرمائی کہ ہم صحابی رسول کی نماز جنازہ پڑھیں گے. اور پھر ابو ذر رضی اللہ عنہ نے شرط رکھی تھی, وہ شرط یہ تھی مجھے پہلے تو بیوی سے کہا بھائی اگر انہی کپڑے یہی کپڑے مجھے صحیح ہوں تو اسی میں کفنا دینا, کسی اور کپڑوں کی ضرورت نہیں. اگر اور کی ضرورت ہو تو پھر وہ مسلمانوں کے جماعت سے کہہ دینا وہ مجھے کفن دے دیں, لیکن شرط یہ ہے کہ کفن وہ بندہ نہیں دے گا جو حکومت وقت کا کوئی ذمہ دار ہو, کیونکہ جو امیر ہوگا, حکومت کا کوئی بندہ ہوگا, تو کہیں نہ کہیں سے اس کو کچھ نہ کچھ, یہ ان کا خدشہ تھا, رشوت ملی ہوگی, میں تھوڑی اس سے کفن لوں گا. کتنی احتیاط کرتے تھے. ہم تو تحقیق بھی نہیں کرتے, ہاں بھائی مٹھائی آ رہی آنے دو, کھانا آ رہا ہے آنے دو, کوئی مسئلہ نہیں. اللہ کی نصرت ہے, اللہ نے مدد فرمائی ہے ماشاءاللہ سے, چپیڑ لگے گی نا پھر وہ بھی مدد نکلے گی بچو. تو اس لیے انہوں نے کہا کہ بھائی شرط یہ ہے کہ جو حکومت کا کوئی بڑا ذمہ دار ہو اس سے کفن نہیں لینا, کوئی ڈاکیا ہو اس سے کفن نہیں لینا. اسی طرح ایک اور عہدہ گنوایا, یہ 3 عہدے والے جو حکومت کی طرف سے عہدے ملتے ہیں, ان عہدوں پر اگر کوئی فائز تھا اس سے کفن آپ نے نہیں لینا. اب ان کی بیوی نے یہ شرط لگا دی کہ بھائی انہوں نے یہ فرمایا ہے. تو ایک نوجوان انصاری تھا, اس نے اپنے اس میں سے سامان میں سے نکالا, کفن نکالا, کپڑا نکالا, اور آنکھوں میں آنسو بھی تھے. کہا یہ میری والدہ نے میرے لیے کپڑا تیار کیا ہے, اب میں اپنے آپ پر ابو ذر کو ترجیح دیتا ہوں رضی اللہ عنہ. میں نے کوئی حکومت کے کسی اس میں حصہ بھی نہیں لیا, یہ خالص میری والدہ نے اپنے ہاتھوں سے یہ بنایا ہے کپڑا, میں اپنے ابو ذر کو دیتا ہوں. اس پر ایک اور واقعہ یاد آ رہا ہے اسی کی طرح, سلطان التمش کا, کہ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں, اور ان کی بزرگی میں سب سے بڑا ہاتھ ان کی والدہ کا تھا.
واقعہ اس طرح ہے، چلے تھوڑا سا بچپن کی طرف لے جاتے ہیں کہ ان کی والدہ نے ان کا ذہن یہ بنایا تھا کہ بیٹا روٹی میں نہیں اللہ دیتے ہیں، لہذا آپ کو بھوک جب لگے تو آپ مجھے بتانا۔ کہا اماں بھوک لگ رہی ہے، کہا وضو کرو، وضو کیا، کہا 2 رکعت پڑھو اور اللہ سے مانگو کہ یا اللہ مجھے کھانا دے۔ تو یہ مدرسے سے جب بھی آتے تو بھوک لگتی ہے، مدرسے میں انسان یہ قرآن پاک پڑھتے ہیں نا تو قرآن پاک پڑھنے کے بعد بھوک بہت ستاتی ہے، یہ اللہ کا ذکر ہے نا، اس میں بڑی طاقت ہے، پاور ہے۔ اب وہ بھاگے بھاگے آتے، اماں بھوک، وضو کرو، نماز پڑھو، اللہ سے مانگو۔ امی پہلے سے روٹی بنا کر سامان میں بستروں میں چھپا دیتی، اب وہ دعا مانگتے اللہ سے، امی کہتی دیکھو ڈھونڈو کہ بستروں میں کہیں ہوگی، اللہ نے تمہارے لیے روٹی بھیجی ہوگی، وہ اٹھاتے تو روٹی ملتی۔ اب روز ان کی روٹین میں یہ بات آ گئی کہ وضو کرتے اللہ سے مانگتے، پہلے سے روٹی امی نے تیار کی ہوتی مدرسہ آنے سے پہلے بچے کے لیے۔ ایک دن ایسا ہوا کہ اماں کسی گھر میں چلی گئی تھی، ظاہر بات ہے عزیز و اقارب رشتہ داروں میں گئی، آنے میں تاخیر ہو گئی، اور قطب الدین بختیار رحمۃ اللہ علیہ حسب معمول اپنے وقت پر مدرسے سے گھر آئے، گھر میں امی نہیں ہے، کہا کوئی نہ ہو، امی سے کیا، ہم نے تو روٹی اللہ سے لینی ہے، وضو کیا، 2 رکعت پڑھی۔ اب اماں ان کے دماغ میں او ہو میرا بیٹا آ گیا ہوگا، وہ روٹی دیکھے گا، روٹی ملے گی نہیں تو اللہ پر اس کا یقین ہٹ نہ جائے، سبحان اللہ۔ اب وہ بھاگے بھاگے آئی، دیکھا اس کا لخت جگر سویا ہوا ہے، پیارا بچہ سویا ہوا ہے، جگایا، بیٹا روٹی، کہا اماں روٹی کھا لی، کہاں، کہا بیٹا اماں آپ نے جو طریقہ بتایا ہے کہ 2 رکعت پڑھ لیا کرو وضو کر کے، میں نے پڑھا اور روٹی کھائی، اماں آج جو روٹی کا ذائقہ تھا اس سے پہلے کبھی ایسا ذائقہ روٹی بھی نہیں تھا۔ تو کاک فارسی میں کہتے روٹی کو، تو خواجہ قطب الدین بختیار کاکی یعنی روٹی والے، کہ اللہ نے وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اللہ نے ایسا بندوبست کیا ان کا روزی کا۔ تو یہ جب ان کا انتقال ہونے لگا تو انتقال ہو گیا، اب ان کی وصیت پڑھی گئی، وقت بڑے بڑے ولی اور بڑے بڑے بادشاہ وزیر ان کی مانتے تھے، انہوں نے وصیت پڑھی کہ میری نماز جنازہ وہ پڑھے گا جس میں کچھ شرطیں ہوں۔ نمبر 1، جب سے بالغ ہوا ہو اجنبی عورت کو نہیں دیکھا ہو۔ لو بھائی فیل، کون آگے بڑھے؟ نمبر 2، وہ نماز جنازہ پڑھے گا جس کی کبھی تہجد کی نماز نہ چھوٹی ہو، وہ نماز جنازہ پڑھے گا کہ جس نے کبھی عصر کی سنتیں، عصر کے فرضوں سے پہلے سنتیں نہ چھوڑی ہوں، اور وہ نماز جنازہ پڑھے گا جس کی کبھی تکبیر تحریمہ فوت نہ ہوئی ہو۔ یہ 4 شرطیں جس میں ہوں گی وہ میری نماز جنازہ پڑھے۔ کوئی آگے نہیں ہو رہا تھا۔ ایک آدمی بہت مجبوری میں، جنازہ لیٹ کرنا سنت کے خلاف ہے، ایک آدمی اس نے چہرہ چھپایا ہوا تھا، مجبوری میں آگے ہوا اور آگے بڑھ کر اس نے کہا حضرت اتنا عرصہ میں نے اپنے آپ کو چھپایا تھا، آج آپ نے لوگوں کے سامنے میرا چہرہ ظاہر کر دیا، اور پھر رومال اٹھایا۔ وہ کون تھا بھائی؟ وقت کا بادشاہ سلطان التمش تھا۔ اس نے کہا الحمدللہ جب سے بالغ ہوں کبھی کسی اجنبی عورت کو نہیں دیکھا، تہجد کبھی چھوٹی نہیں، تکبیر اولیٰ کبھی فوت نہیں ہوئی، اور عصر کی سنتیں میں نے کبھی چھوڑی نہیں ہیں۔ ان 4 باتوں پر الحمدللہ میں نے آج تک عمل کیا ہے۔ پھر انہوں نے نماز جنازہ پڑھی۔ تو یہی اسی طرح حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ نے اس طرح کی شرطیں رکھی تھیں۔ اور جب نبی علیہ السلام دنیا سے پردہ فرمانے لگے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس یہ ملنے کے لیے آئے، تو اللہ کے رسول علیہ السلام کے لیٹے ہوئے تھے، تو یہ آپ علیہ السلام کے اوپر آئے، تو نبی علیہ السلام نے ان کا ہاتھ لیا اور اپنے جسم پر رکھا۔ یہ ان کا اکرام تھا، ان کا اعزاز تھا آپ علیہ السلام کی طرف سے کہ یہ میرا ابو ذر ہے، میں دنیا سے جا رہا ہوں تو میں چاہتا ہوں کہ میرے جسم پر ابو ذر کا ہاتھ لگے، اس لیے کہ اس نے ایسی دنیا سے بے رغبتی کی ہے اور زندگی گزاری ہے جیسے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے گزاری ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کا اپنا گھر تھوڑی تھا، وہ تو بس جہاں بھی رات ہوتی وہ رہ جاتے تھے، تو یہ بھی ایسے ہی زائد ہیں دنیا سے، ایسے بے رغبت ہو کر یہ دنیا سے میں رہ رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے، آپ کو، ہم سب کو پیارے نبی علیہ السلام کے پیارے صحابہ کی اتباع کرنے کی توفیق عطا فرمائے، دین سے محبت صحیح جذبے کے ساتھ اللہ تعالی جینے کی مجھے، آپ کو، ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔